بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، ذو الحجہ کا چاند نظر آتے ہی ایک ایسا خاص عمل جسے کرنے سے دل کو سکون، گھر میں برکت اور زندگی میں رحمتیں اتر سکتی ہیں۔ صرف 2 قرآنی صورتیں، لیکن فضیلت اتنی بڑی کہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بہت سے لوگ ذو الحجہ کا چاند تو دیکھ لیتے ہیں، مگر اس مبارک رات کے خاص اعمال سے غافل رہتے ہیں۔ کیا آپ بھی جانتے ہیں کہ ذو الحجہ کا آغاز اللہ کی رحمت اور برکت کے ساتھ ہو؟ تو یہ عمل آخر تک ضرور سنیں۔ ذو الحجہ کا مہینہ اسلام کے سب سے بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے۔ جیسے ہی اس کا چاند نظر آتا ہے، رحمتوں اور برکتوں کا ایک خاص سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقدس دن ہیں جن میں حج ادا کیا جاتا ہے، قربانی کی سنت ادا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ذو الحجہ کے چاند کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنا، دعا مانگنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت بابرکت عمل ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ اس مبارک موقع پر 2 خاص صورتیں پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ان کے گھر میں خیر و برکت آئے، دل کو سکون ملے اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو۔ یہ عمل زیادہ وقت نہیں لیتا، لیکن اگر اخلاص اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو انسان کے دل میں عجیب سکون اور روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے اعمال ہی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی بن جاتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 2 مبارک صورتیں کون سی ہیں اور انہیں پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ناظرین، حج و قربانی کی مناسبت سے ماہ ذو الحجہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قدر برکتیں اور سعادتیں عطا کر رکھی ہیں کہ آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی رات کے چاند کے ساتھ ذو الحجہ کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کی پہلی 10 راتوں میں سے ہر رات اپنی عظمت میں لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر کی مناسبت سے جہاں ماہ رمضان المبارک کو منفرد شان والی ایک رات لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہے، جس کے اندر چند ساعتیں اللہ کے بندوں کی مغفرت و بخشش کا سامان لیے ہوئے وارد ہوتی ہیں، اور جن میں اخلاص کے ساتھ بندہ اپنے رب سے جو بھی بھلی شے طلب کرتا ہے وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ ادھر ماہ ذو الحجہ کی پہلی 10 راتوں کو عظمت و فضیلت کا وہ خزانہ عطا کیا گیا ہے کہ ہر ایک رات رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹ کر عید الفطر میں رکھ دیا گیا ہے اور اس دن کو خوشی کے دن کے طور پر مقرر کر دیا گیا ہے، ان 10 راتوں کے اختتام پر اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کے دن کو مسرت و شادمانی کے دن کی صورت میں یادگار حیثیت عطا کر دی۔ اس دن کو عرف عام میں قربانی کی عید کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں عشرہ ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور نیک عمل جتنا پسندیدہ و محبوب ہے، کسی اور دن میں اتنا پسندیدہ و محبوب تر نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستہ میں جہاد بھی نہیں؟ فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کچھ لے کر گھر نہ لوٹا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت بجائے دوسرے اوقات و ایام میں کرنے کے عشرہ ذی الحجہ میں کرنی محبوب تر ہے۔ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں عشرہ ذی الحجہ میں جن اعمال کے کرنے کی فضیلت آئی ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ ذکر الہی کا اہتمام کرنا۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ان 10 دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مقررہ دنوں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کرو۔
صحابہ کرام اور محدثین و مفسرین کے نزدیک ان ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ نمبر 2، کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کہنا۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن بارگاہ الہی میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا اچھا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ سلف صالحین اس عمل کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تکبیر کہتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ نمبر 3، بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹنا۔ کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے ناخن، بال وغیرہ نہ کاٹے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریفات ہیں جس نے اوقات و زمان کو پیدا فرمایا اور ان اوقات میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور کچھ مہینوں اور ایام کو خصوصی فضیلت اور امتیازی حیثیت بھی دی، اور ایسے فضائل سے نوازا جس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر فضل و کرم بڑھ جاتا ہے تاکہ انہیں اعمال صالحہ کرنے اور اطاعت و فرما برداری کرنے میں اس سے تعاون یعنی مدد حاصل ہو، اور نشاط و چستی کی تجدید ہوتی ہے تاکہ مسلمان ثواب کا وافر حصہ حاصل کر سکیں، اور وہ موت کے آنے سے قبل ہی اس کی تیاری کرتے ہوئے روز قیامت کے لیے بھی زاد اکٹھا کر سکے۔ مندرجہ بالا اور اس کے علاوہ دوسری نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن باقی سال کے سب سے ایام سے بہتر اور افضل ہیں، اور اسی میں کسی بھی قسم کا کوئی استثناء نہیں، حتیٰ کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی نہیں۔ لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی 10 راتیں ان ایام سے بہتر اور افضل ہیں، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر شامل ہے، اور لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ہے۔ تو اس طرح سب دلائل میں جمع ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ان 10 دنوں کی فضیلت بہت سے امور کی بنا پر واضح ہوتی ہے، جن میں سے چند ایک ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے، اور کسی چیز کی قسم اٹھانا اس کی اہمیت و فضیلت اور اس کے عظیم نفع پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی گواہی اور شہادت دی ہے کہ یہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام ہیں، جیسا کہ حدیث بیان بھی کی جا چکی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں اعمال صالحہ کرنے پر ابھارا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ باقی سارے ممالک میں بسنے والوں کو تو ان ایام کے شرف کی بنا پر اور جگہ کے شرف کی بنا پر جو حجاج کرام کے ساتھ خاص ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا اور تکبیریں پڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 ایام سے عظیم ایام اور کوئی نہیں، اور نہ ہی ان میں کیے گئے اعمال کے علاوہ کوئی اور اعمال اسے زیادہ محبوب ہیں، لہٰذا ان اعمال ایام میں لا الہ الا اللہ اور تکبیریں بکثرت پڑھا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کثرت سے کیا کرو۔ اس عشرہ میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، اور یہ ایسا دن ہے جسے یوم مشہود کہا جاتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کیا، اور اس دن کا روزہ رکھنے سے 2 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
اور اسی عشرہ میں یوم النحر 10 ذی الحجہ بھی ہے، جو علی الاطلاق سال بھر کے دنوں میں سب سے عظیم دن ہے، اور یہی حج کا بڑا دن ہے جس میں ایسی عبادات اور اطاعت و فرمانبرداری اکٹھی ہوتی ہے جو کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ اسی عشرہ میں قربانی اور حج بھی آتا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے اعمال میں یہ بھی شامل ہے کہ ان 10 دنوں کا ادراک اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہٰذا بندے کو اس کی اسی طرح قدر کرنی چاہیے جس طرح اس کا حق ہے، اور جس طرح صالح اور نیک لوگوں نے اس کی قدر کی۔ تو مسلمان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس نعمت کا شعور پیدا کرے اور اس فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو اطاعت و فرمانبرداری کی طرف راغب کرے۔ خیر و بھلائی کے طریقے اور کئی طرح کی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے بندوں پر فضل و کرم اور عنایت ہے، اور اس نے انہیں کئی اقسام کی اطاعت و فرمانبرداری کے راستے دکھائے ہیں تاکہ وہ اپنے رب اور آقا کی عبادت میں لگے رہیں اور اعمال صالحہ کرنے سے اکتاہٹ محسوس نہ کریں، بلکہ وہ اس میں چست اور نشیط ہو کر عبادت میں مگن رہیں۔ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں مسلمان کو مندرجہ ذیل کام کرنے چاہیے۔ مسلمان شخص کے لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا سنت ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 ایام میں اعمال صالحہ کرنے پر ابھارا ہے، اور روزہ رکھنا اعمال صالحہ میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزہ اپنے لیے چنا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ابن آدم کے سارے اعمال اس کے اپنے لیے ہیں لیکن روزہ نہیں، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ اور یوم عاشوراء اور ہر ماہ 3 روزے رکھا کرتے تھے، مہینہ کے پہلے سوموار اور 2 جمعراتوں کے۔ ان 10 ایام میں مساجد، راستوں اور گھروں اور ہر جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے، وہیں اونچی آواز سے تکبیریں اور لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا اعلان ہو۔ مرد تو اونچی آواز سے کہیں گے لیکن عورتیں پست آواز میں ہی کہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں جو پالتو ہیں، اور تکبیر کے الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللحمد۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی تعریفات ہیں، اس کے علاوہ بھی تکبیریں ہیں۔ یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ موجودہ دور میں تکبیریں کہنے کی سنت کو ترک کیا جا چکا ہے، اور خاص کر ان 10 دنوں کی ابتدا میں تو سننے میں نہیں آتی، کسی نادر شخص سے سننے میں آئیں گی، اس لیے ضروری ہے کہ تکبیروں کو اونچی آواز میں کہا جائے تاکہ سنت زندہ ہو سکے اور غافل لوگوں کو بھی اس سے یاد دہانی ہو۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ ان دنوں ان 10 ایام میں بازاروں میں نکل کر اونچی آواز کے ساتھ تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اس کا مقصد اور مراد یہ ہے کہ لوگوں کو تکبیریں کہنا یاد آئیں اور ہر ایک اپنی جگہ پر اکیلے ہی تکبیریں کہنا شروع کر دے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بیک آواز تکبیریں کہیں، کیونکہ ایسا کرنا مشروع نہیں ہے، اور جس سنت کو چھوڑا جا چکا ہو یا پھر وہ تقریباً چھوڑی جا رہی ہو تو اس پر عمل کرنا بہت ہی عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ جس نے بھی میری مردہ سنت کو زندہ کیا اسے اس پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور ان دونوں کے اجر و ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔
اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ حج و عمرہ کی ادائیگی، ان 10 دنوں میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ کام ہے وہ بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنا ہے، لہٰذا جس سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نے مطلوبہ طریقہ سے حج کے اعمال ادا کیے تو انشاءاللہ اسے بھی اس کا حصہ ملے گا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں بیان کیا ہے۔ حج مبرور کا جنت کے علاوہ کوئی اجر و ثواب نہیں۔ ان 10 ایام میں عموماً اعمال صالحہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اعمال صالحہ محبوب ہیں اور اس وجہ سے یہ لازم ہے کہ اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ملے گا، لہٰذا جس کے لیے حج کرنا ممکن نہیں اسے چاہیے کہ وہ ان افضل ایام و اوقات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارتے ہوئے نماز اور قرآن کریم اور ذکر و اذکار اور دعا و صدقہ و خیرات اور والدین سے حسن سلوک اور نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے اور اسی طرح دوسرے خیر و بھلائی کے کاموں کا خاص اہتمام کریں۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب، جس کو کرنے سے آپ بے شمار اجر و ثواب اور فضائل و برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے چاند نظر آنے کے بعد آپ نے باوضو ہو کر 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر 21 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور جو ذکر اذکار آپ کو یاد ہوں وہ پڑھ لیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتوں اور ضرورتوں اور خواہشات کے لیے گڑ گڑا کر بھکاری بن کر دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز حاجات قبول فرمائے گا۔ ناظرین، ذو الحجہ کا چاند صرف ایک نئے مہینے کی علامت نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت، مغفرت اور نیکیوں کا خاص پیغام ہوتا ہے۔ جو لوگ ان بابرکت لمحات کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سکون اور زندگی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی ذو الحجہ کا چاند نظر آئے، دنیاوی مصروفیات سے چند لمحے نکال کر اللہ کو ضرور یاد کریں، دعا مانگیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ہو سکتا ہے یہی چند لمحے آپ کی زندگی میں خیر و برکت کا سبب بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذو الحجہ کے مبارک دنوں کی قدر کرنے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔